وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ہر قسم کی تعریف و توصیف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم تمام انسانوں کو دنیا فانی میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر ہمارے آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کی، میں نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. میں نے 2 چیزوں کا تذکرہ کر دیا تھا، وہی موضوع میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور آگے بتانا چاہتا ہوں کہ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جس کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے. میرے بھائیوں، میں نے بتایا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز توحید ہے. انسان توحید کو سمجھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک ذریعہ اور بنایا ہے، ایک سبب اور بنایا ہے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہ ہے ہمارے والدین. اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی سیوا کرے، ان کی عظمت کو سمجھے، ان کے مقام کو سمجھے، ان کی فضیلت کو سمجھے، ان کا احترام کرے، جو ان کا حق ہے کما حق کو ادا کرے. تو یہ والدین بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تیسری چیز اور وہ دوسرے کون ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے؟ میرے بھائیوں، وہ آپ کے معصوم بچے، وہ نونہالان بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. وہ معصوم بچے جو ابھی نابالغ تھے اور دنیا میں ابھی آنکھیں کھولی تھی کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی. میرے بھائیوں، یہ معصوم بچے آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے. یہ تیسری چیز. آج کتنے ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے میرے بھائیوں کہ ایک باپ نے یا ایک ماں ابھی اپنے بچے کو جنا اور گود میں لی، ہاتھ میں لی کہ بچے کا انتقال ہو گیا. آج کتنے ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے میرے بھائیوں کہ باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کی روح نکلتے ہوئے دیکھی ہوگی. آج کتنے ایسے والدین ہوں گے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے. میرے بھائیوں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تم خوش نصیب ہو. اسلام نے آپ کو وہ عزت دیا ہے، اسلام نے آپ کو مقام دیا ہے کہ اگر نابالغی کی عمر میں، بچپنے کی حالت میں اگر آپ کے بچے انتقال ہو جائے، آپ کو چھوڑ کے چلے جائے، تو اللہ کی قسم یہ بچے آپ کے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ ہے. اور آپ کو یقین نہیں آتا تو اٹھاؤ حدیث. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سن لو میرے بھائیوں، وہ والدین بڑے ہی خوش نصیب ہیں جنہوں نے اولاد تو پیدا کیا لیکن وہ اولاد ان کو چھوڑ کے چلی گئی. یہ اولاد تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بچے جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، کل قیامت کے دن، اللہ اکبر، قیامت کے دن، میدان محشر کے دن، جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان یہی کہے گا نفسی نفسی. اس وقت جب سورج ہمارے سر کے 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا.
قیامت کے دن جو بڑی ہی پریشانی اور تکلیف اور شدت کا عالم ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، نیک لوگوں کو نیکی کا انجام دیا جائے گا اور برے لوگوں کو، بد اخلاق لوگوں کو ان کی برائی کا انجام دیا جائے گا۔ فیصلے کا دن ہوگا میرے بھائیوں، وہ ماں باپ بھی کل اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جن کے ماں باپ نے بچپن میں اپنی اولاد کو دنیا میں دیکھا، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ معصوم بچے قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، درد بھری آواز میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے۔ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ معصوم بچے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے، وہ معصوم بچے اپنے باپ کی انگلی پکڑ لیں گے، کریا وزاری کریں گے، روئیں گے، تڑپیں گے، اللہ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کی بھیک مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ معصوم بچے اللہ کے سامنے روئیں گے۔ اللہ ان فرشتوں سے کہے گا، او میرے فرشتوں، ہاں یہ بچے جو رو رہے ہیں، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ وہ معصوم بچے ہیں جن کو ہم نے دنیا کے اندر ان کے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا، جن کو ہم نے دنیا کے اندر ان کے ماں باپ سے الگ کر دیا تھا، جن کو ہم نے دنیا کے اندر ان کی ماں باپ کی محبت سے محروم رکھا تھا، ماں باپ کے پیار سے محروم رکھا تھا۔ او میرے فرشتوں، آج یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، آج یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ فرشتوں، ان بچوں کے ساتھ میں ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دو۔ میرے بھائیوں، یہ معصوم بچے ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وقت ہے تو بتا رہا ہوں آپ کو۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں میرے بھائیوں، جب کسی بندے کی بچے کی روح قبض ہوتی ہے، اللہ اکبر، فرشتوں اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو کو سنیے۔ جب کسی معصوم بچی کی جان جاتی ہے تو اس وقت اللہ فرشتوں سے بات کرتا ہے، اور کیا باتیں ہوتی ہیں، کیا گفتگو ہوتی ہے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، ترمذی کی روایت ہے، اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم۔ جب کسی انسان کا بچہ مرتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے فلاں بندے کی بچی کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، وہ فلاں بندہ، اس کا بچہ پیدا ہوا، ابھی نابالغ تھا، ہم نے اس کی بچی کی روح قبض کر لی۔ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اللہ پھر فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اللہ پھر پوچھتا ہے فرشتوں سے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، وہ میرا فلاں بندہ، اس کی اولاد اس کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ اس کا بیٹا، اس کے آنکھوں کا نور تھا، اس کا لخت جگر تھا، کیا تم نے میرے فلاں بندے کے بچے کے لخت جگر کو، اس کے نور نظر کو، اس کے دل کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ قبضتم ثمرۃ فؤاد، ثمرۃ فؤاد ہی جگر کا ٹکڑا۔ آج ہر والدین کے لیے اس کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، آج ہر والدین کے لیے اس کے معصوم بچے اس کے لخت جگر ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو؟ میرے نبی نے بھی کہا تھا فاطمہ کے بارے میں، میری بیٹی فاطمہ سیدہ، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری لخت جگر ہے، لخت جگر کہا تھا میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو۔ اور آج میرے بھائیوں، ہر معصوم بچے اپنے ماں باپ کے لخت جگر ہوتے ہیں۔ بچپنے کے عالم میں، بچپنے کی حالت میں ہر ماں باپ کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ وہی لفظ استعمال کیا نبی نے، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم نے فلاں بندے کی جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، وہ فلاں بندہ جو اپنی اولاد سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اپنی اولاد سے بہت ہی پیار کیا کرتا تھا، وہ تیرا فلاں بندہ جو اپنی اولاد کو جگر کا ٹکڑا کہنے والا، اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہنے والا، اللہ آج ہم نے ایسے بچے کی روح قبض کر لی، آج ہم نے ایسے بچے کی جان نکال لی۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے فیقول ماذا قال عبدی، ماذا قال عبدی، او میرے فرشتوں بتاؤ، جسے بندے کی بچی کی روح تم نے قبض کی ہے،
اس کے ماں باپ کی زبان پہ کیا کلمہ جاری ہے، اس کے ماں باپ کی زبان سے کیا کلمہ ادا ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ آج ہم نے وہ دیکھا ایک معصوم سا بچہ دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، ایک معصوم سا بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اللہ آج اس کے والدین کے زبان پر تیری حمد و ثنا جاری ہے، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ انہوں نے سینہ کو بھی نہیں کیا، انہوں نے رویا دھویا نہیں، اللہ انہوں نے اپنے گریبان کو چاک نہیں کیا، انہوں نے اپنے چہروں پہ تھپڑ نہیں مارا، بلکہ اللہ ان لوگوں نے تیری حمد و ثنا بیان کی ہے جس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، او میرے فرشتوں ابھی اور اسی وقت جنت میں چلے جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، جنت میں ایک گھر تعمیر کر دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ اکبر۔ بچے کی مرنے پر والدین نے صبر کیا، استقامت سے کام لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے والدین کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری چیز ہے تمہارے لیے، تمہاری اولاد تمہیں چھوڑ کے چلی جائے میرے بھائیوں، یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز، آخری چیز بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، وہ کون سی ایسی چوتھی چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں؟ وہ ہے ہماری اور آپ کی بیٹیاں۔ ہماری اور آپ کی بیٹیاں، اتنا یاد رکھنا میرے بھائیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قدم قدم پر تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے کہ اگر تم نے رشتہ داری کو بخوبی نبھایا ہے، اگر بیوی ہے تو بیوی تمہارے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ ہے، وہ عورت ماں ہے تو ماں تمہارے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ ہے، اگر وہی عورت تمہاری بیٹی بن کے آتی ہے تو وہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت پہ جانے کا ذریعہ بن کے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں آج جو ماحول ہے، آج جو ہمارے سوسائٹی کا جو ماحول ہے، جو منظر ہے میرے بھائیوں، آج ایسی حالت ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے کہ آج ہم بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں جو ماحول بن چکا ہے، آج جہیز کے نام پہ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو کوستا ہے، آج جہیز کے نام پر آج ایک باپ اپنی بیٹی کو برا بھلا کہتا ہے، آج جہیز کے نام پر، شادی کے نام پر آج ایک باپ اپنی بیٹی کو برا بھلا کہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، جن کے گھر میں بیٹیوں کی پیدائش ہو جائے، ان بیٹیوں کی پیدائش پر آج مسلمان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آج مسلمان کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، آج مسلمان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امت محمدیہ سے میرے بھائیوں، کیا تم وہی امت محمدیہ ہو جس نبی کے گھر میں بھی سب سے پہلے اگر کوئی چیز آئی تھی تو بیٹی آئی تھی؟ کیا آج اس نبی کی امت کا یہ حال ہے؟ جس نبی کے گھر میں سب سے پہلے اللہ نے جو چراغ اور جو کھلونا عطا کیا تھا وہ بیٹی تھی، آج ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، آج مسلمانوں ہم اپنے چہرے کو چھپائے پھرتے ہیں۔ اتنی نفرت ہے بچیوں سے، اتنی محبت ہے اپنی بیٹیوں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا ان له سترا من النار۔ او لوگوں، بیٹیوں کو برا بھلا کہنے والوں، بیٹیوں کو کوسنے والوں، بیٹیوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں، اپنی بچیوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھنے والوں، میرے نبی کا فرمان ہے من ابتلی من هذه البنات شیئا ان له سترا من النار۔ او میرے بھائیوں، او میرے نوجوان دوستوں، او بزرگ
بزرگوں، جسے انسان کو اللہ چند بیٹیاں دے دے، جس گھر میں اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی ہوں یا 2 بچیاں دے دی ہوں، وہ انسان اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کامیاب اتر جائے، وہ انسان اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، انہیں دین کی تعلیم دے۔ میرے بھائیوں، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم کا پردہ بن جائیں گی، جہنم کا آڑ بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ 3 بنات و اخوات علمہن و ادبہن و ادخلہ اللہ الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں، جس انسان کے پاس 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، علمہن، انہیں دین کی تعلیم دے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، و ادبہن، اور انہیں زندگی جینے کا سلیقہ بتائے، انہیں زندگی جینے کا طریقہ بتائے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک انسان اگر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی بچیوں کی پرورش کرتا ہے، میرے نبی نے گارنٹی لی ہے، میرے نبی نے فرمایا وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کی بشارت کس نے دی؟ نبی کائنات نے دی۔ نبی کائنات نے ہمیں اور آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، صرف اس بنیاد پر ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دے، ان کی پرورش کرے، انہیں دیندار بنائے اور ایک اچھے دیندار لڑکے سے اس کی شادی کر دے۔ اگر انسان اتنا کر جائے صرف میرے بھائیوں، انسان کامیاب ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہیں کوستے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں۔ آج کتنی معصوم بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے، جو شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے، آج وہ معصوم بچیاں اپنے گھر کے کونے میں رو رہی ہیں، سسک رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج باپ کے دل پہ، اس کے سر پر آج بچیاں بوجھ بنی بیٹھی ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو لایا ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو لایا۔ میرے بھائیو بتاؤ، آج انسان پریشان ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے، پریشان ہے، صبح کام پہ جاتا ہے، شام کو آتا ہے، ہائے ماری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیوں ایسی وجہ کیوں آئی؟ کیونکہ آج تم نے اپنی بچیوں کے دلوں کو دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہوگا جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں، اس لیے کیونکہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے دل سے پوچھو، میرے نبی کے دل میں اپنی بچیوں کے لیے کتنی محبت تھی، میرے نبی کے دل میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بچیوں کے لیے کتنا پیار تھا۔ وہ واقعہ اٹھا کر کے دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو۔ میرے بھائیوں، نبوت کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ 40 سال کے بعد نبی کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوقاس بازار میں گئے۔ مکہ کے اوقاس بازار، جہاں پر مکہ کا بہت ہی بڑی منڈی تھی، بہت ہی بڑی مارکیٹ تھی، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر کے جاتے ہیں، توحید کا پیغام لے کر کے گئے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مکہ کے بڑے جو وہاں کے بیپاری تھے، جو وہاں کے سوداگر تھے، جو وہاں کے دکاندار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواگت کیا تو پتھروں سے کیا۔ میرے نبی کو مارا گیا پتھروں سے، نبی کے اوپر چپلوں کی بارش ہوئی، نبی کو برا بھلا کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت گستاخی کی گئی، لیکن میرے نبی کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک انسان اٹھتا ہے، پتھر کو ہاتھ میں لیتا ہے، سیدھا پتھر پھینکا، اللہ کے نبی کی پیشانی پہ آ کے لگ جاتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پھٹ جاتی ہے، پیشانی چاک ہو جاتی ہے اور پیشانی سے خون نکلنا جاری ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پتھر سے مارا گیا، پیشانی پھٹ گئی اور سیدھا خون گرنے لگا، خون سے آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اس وقت آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی 6 سال کی عمر ہے، ابھی 6 سال کی عمر ہے، اپنی آنگن میں کھیل رہی تھی، اپنی آنگن میں دوڑ رہی تھی۔ کسی نے آ کر کے کہا، فاطمہ تیرے ابو جان کو لوگوں نے اتنا بے رحمی سے مارا ہے، اتنا بے دردی سے مارا ہے، یہ تیرا باپ مکہ کے اوقاس بازار میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔
ایک بیٹی تھی، بیٹی ہے، اور ہر بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ہوتی ہے، ہر بچی کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے پیار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو عزت نہ دے، وہ سمان نہ دے، لیکن فاطمہ یہ معصوم سی بچی سنتی ہے، اللہ اکبر، میرے ابو جان کو لوگوں نے اتنا بے دردی سے مارا، بنا چپل پہنے دوڑی ہوئی مکہ کے عکاس بازار میں جاتی ہے، مکہ کے عکاس بازار میں گئی۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اس منظر کو پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ معصوم بچی فاطمہ اپنے ابو جان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، بے ہوشی کے عالم میں ہے، پیشانی پھٹی ہے اور پیشانی سے خون جاری ہے۔ ایسے نازک موقع پر میرے بھائیوں، ایک بیٹی نے کیا کردار نبھایا۔ 6 سال کی معصوم سی گڑیا فاطمہ، 6 سال کی معصوم سی بچی فاطمہ اپنے ابو جان کے سر کو اپنے پہلو پر رکھتی ہے، اپنے ابو جان کے، اپنے بابا کے سر کو اپنے پہلو پر رکھتی ہے، اور 6 سال کی بچی ہے، اپنے سر سے دوپٹے کو اٹھاتی ہے، اپنے سر سے اوڑھنی کو نکالتی ہے، اور اس اوڑھنی کو نکال کر کے اپنے ابو کے ماتھے پہ، محمد کی پیشانی پہ جو خون لگا تھا اس خون کو صاف کرتی جا رہی ہیں، اس خون کو ہٹا رہی ہیں۔ اور فاطمہ 6 سال کی بچی، 6 سال کی گڑیا کفار و مشرکین سے کہتی ہے، او مکہ کے کافروں، میرے ابو جان نے ایسی کون سی غلطی کی تھی، میرے ابو جان نے ایسی کون سی خطا کی تھی، ان کا کیا قصور تھا، یہ تو توحید کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر کے آئے تھے، یہ میرے وہ ابو جان ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، تم نے میرے ابو جان کو کیوں مارا، تم نے میرے ابو جان کو اتنی تکلیفیں کیوں دی۔ بیٹی ہے، 6 سال کی معصوم سی بچی ہے، اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، کفار و مشرکین کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ میرے بھائیوں، فاطمہ رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے انور پر آنسو گرتے ہیں، آنسوؤں کی گرماہٹ کی وجہ سے اللہ کے نبی بیدار ہو گئے، آپ بیدار ہو گئے، اپنی بیٹی اپنی فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا، اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا، بے ہوشی کے عالم میں تھے، اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے سامنے پایا، فاطمہ رو رہی ہیں، فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کی انگلی کو پکڑتے ہیں، انگلی پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کفار و مشرکین سے کہتے ہیں، او مکہ کے کافروں، تم نے مجھے اتنا مارا، اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی، اتنی اذیتیں دی کہ میرے جسم سے خون کے فوارے پھوٹنے لگے، او مکہ کے کافروں، تمہارے مارنے سے اس محمد کو تکلیف نہیں پہنچی تھی، تمہارے مارنے سے اس محمد کو اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنی تکلیفیں آج بیٹی فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے ہوئی ہے۔ او مکہ کے کافروں، یہ محمد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، یہ محمد ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ہر پریشانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، ہر تکلیف برداشت، ہر پریشانی برداشت، ہر دکھ ہر غم برداشت، لیکن بیٹی کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہمارا کیا عالم ہے، میرے نبی اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے، آج اس نبی کے امتی اپنی بیٹیوں کو رلاتے ہیں، آج اس نبی کے امتی اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دلاتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے تمہاری بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں سے نفرت کم کرو، اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنا بند کرو، اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، جو ان کی عزت ہے، جو ان کا سمان ہے، جو ان کا مقام ہے، ان کو مقام دو اللہ کے لیے میرے بھائیوں، کیونکہ تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، جہیز دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، انتظام کرنا پڑے گا، کون کہتا ہے تم جہیز دو؟ کون کہتا ہے تم بڑی آن شان کے ساتھ شادی بیاہ کرو؟ کیا اسلام نے تمہیں یہ حکم دیا ہے؟
کیا تم مجبور ہو؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے کہ تم بڑی آن شان کے ساتھ اپنی بچیوں کی شادی کرو، جہیز دو؟ تم آسانی کے ساتھ بھی ان کا نکاح پڑھا سکتے ہو، تم سہولیات کے ساتھ بھی اپنی بچی کا نکاح پڑھا سکتے ہو میرے بھائیوں، لیکن کر کے تو دکھائے کوئی۔ اگر یہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں رائج ہو جائے تو اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنی بچی کو حقارت اور ذلت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں، یہ 4 چیزیں جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے: توحید، والدین کی خدمت، اور وہ معصوم بچے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، اور وہ معصوم بیٹیاں جس کو اللہ نے چند بیٹیوں سے نوازا ہے، وہ انسان اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں بار الہ، جو کچھ میں نے باتیں کہی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں توحید پر قائم رکھ، والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو معصوم بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان معصوم بچوں کو ان کے والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں، اور اے اللہ جن کی چند بیٹیاں ہیں، چند بچیاں ہیں، اے اللہ والدین کی دلوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے اور زندگی میں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔